رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین رب کبریا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص اور مختص ہے۔ درود و سلام پیغمبر دو جہان، پیغمبر رحمت، سرور کونین، سید الثقلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں انسان بنایا اور تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر رب العالمین نے ہمیں فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا، رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، یہ بھی رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر رب العالمین نے حضرت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، تاکہ انبیاء آئیں، لوگوں کو رب کی وحدانیت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف لے کے آئیں، رب کی پہچان لوگوں کو کروائیں، اور لوگوں کو شرک سے بچائیں اور گندے عقیدے سے بچائیں، بدعات سے بچائیں۔ انبیاء اور رسل نے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور سب کا دعویٰ ایک تھا، سب کا منہج ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کا پیغام ایک تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ جب تمام انبیاء اور رسل پیغمبروں نے توحید کا آغاز کیا، توحید کے آغاز میں ہی لوگوں نے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی، انبیاء کی تکذیب شروع کر دی، انبیاء کی رسالت کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو پھر رب العالمین نے اس قوم کے اوپر جو قوم پیغمبروں کو جھٹلاتی تھی، پیغمبروں کی تکذیب کرتی تھی، پیغمبروں کو قتل کرتی تھی،
رب کی وحدانیت کو جھٹلاتی تھی، اللہ نے ان قوموں کے اوپر پھر عذاب مسلط کر دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ بڑے عذاب آنے سے پہلے ساری کائنات سنبھل جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے آ جائے، اور نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کا ملاقمین عذاب کو ٹال دیں گے۔ تو یہ عذاب جو اب آتے ہیں، کبھی طوفان آئے ہیں، کبھی بارشوں کے سلسلے ہیں، کبھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور کبھی زلزلے آئے ہوئے ہیں، کبھی حادثات پیش آ رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ عذاب اسی وجہ سے آتے ہیں۔ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آئے تھے، اور اللہ تعالی نے اپنی سچی کتاب میں ان قوموں کا تذکرہ کیا، اس لیے کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے واقعات کو سن کے، ان کے واقعات کو پڑھ کے سمجھیں اور عبرت حاصل کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کئی قومیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ہوا کی شکل میں آیا، تیز طوفان کی شکل میں آیا، آندھیوں کی شکل میں آیا، اور اس عذاب نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور اتنے لمبے ان کے قد تھے، اور جب عذاب آیا مسلسل 7-8 دن رات ہوائیں چلتی رہی، تو وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے درخت گرے پڑے ہوں۔ اور یہ واقعات رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں عبرت کے لیے۔ اور کسی کے اوپر رب العالمین نے سیلاب کا عذاب بھیج دیا، کسی کے اوپر کوئی عذاب بھیج دیا، رب العالمین نے کئی بستیوں کو اوپر لے جا کر کے ان کو الٹا کر کے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو سیلاب آیا، یہ سیلاب آج کا نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام کو جھٹلانے میں لگی ہوئی تھی، تکذیب کر رہی تھی، رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو اطلاع دے دی کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ قوم ہنسی مذاق کرتی ہے کہ نوح جس عذاب کی تو دھمکی دیتے ہیں وہ عذاب لے کے آ، ہم عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اطلاع دے دی، کچھ وقت ہی گزرا ہے، تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ جاؤ ان سے مطالبہ کرو، پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بارش بھی چاہیے، قحط سالی آئی ہوئی ہے، بارش بھی چاہیے۔ تو رب العالمین نے بادل بھیج دیے، سفید بھی نظر آ رہے ہیں اور سیاہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے بادل آئے ہوئے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں،
کہ سفید بادل ان میں تو کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتے ہیں، ہوا سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان سے تو بارش ہی نہیں ہوگی۔ وہ کالے بادل جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چاہیے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ بارش ہے یا اللہ کا عذاب بن کے آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر کشتی تیار کی، اہل ایمان کو اس کشتی میں بٹھا دیا، سوار کر دیا، اور باقیوں کو کہا، جس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سر فرض تھا اور وہ بھی نافرمان تھا، پیغمبر کا بیٹا ہے اور نافرمانوں کی فہرست میں کھڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے، اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بیٹا کیا کہنے لگا، یہ طوفان، یہ پانی، یہ برفانی، یہ پہاڑ، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر سیلاب آتا ہے تو وہ زمین کی سطح پہ آتا ہے، یہ پہاڑ بلند و بالا، پہاڑوں کے اوپر سیلاب کیسے چڑھے گا، کیسے چڑھے گا؟ میں اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ جب عذاب آیا تو یہ پہاڑ اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب سیلاب کا ریلا پہاڑوں کے اوپر چڑھا تو پھر بیٹے نے اپنے والد کو پکارا، کیونکہ عقیدہ تھا غیر اللہ کو پکارتے تھے، رب کو نہیں پکارتے تھے۔ ذرا نوٹ کیجئے، ادھر بیٹے کا عقیدہ ہے، ادھر باپ کا عقیدہ ہے۔ بیٹا نافرمان اب ڈوبنے والا ہے، اب ڈوبنے والا ہے، رب کو پھر بھی نہیں پکار رہا۔ کس کو پکار رہا ہے؟ اپنے باپ کو، اے ابا جی اب بچا لیجیے۔ نوح علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، ثابت نہ ہوا، پھر بھی رب کو پکارا، اے اللہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، اے اللہ آج میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح تیرا رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ایمانی رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اور رشتہ جو ہے، اصل رشتہ وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ اسلامی رشتہ آج نہیں ہے، آج تو سوال نہیں کر سکتا۔ اگر تو سوال کرے گا، نوح تیرا بھی شمار ان لوگوں میں ہوگا جو نافرمان لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے، خاموش ہو گئے، کہنے لگے، اے پروردگار عالم، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سیلاب جو آتے ہیں، زلزلے جو آتے ہیں، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ یہ آسمان بھی رب کے بنائے ہوئے، یہ کائنات بھی رب کی بنائی ہوئی، یہ زمین بھی رب کی بنائی ہوئی، تو اس زمین پہ، اس دھرتی پہ پھر نظام بھی رب العالمین کا چلنا چاہیے۔ عذاب اس لیے آتے ہیں کہ جب رب کی دھرتی کے اوپر اللہ کے پیغمبر بھی آئے، رسل بھی آئے، اور اللہ کی آخری کتاب بھی آئی جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم کتاب کی ایک بھی نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی منمانی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی مان رہے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ رب کی کتاب موجود ہے اور اس دھرتی پہ سودی نظام بھی چل رہا ہے، حرام خوریاں بھی چل رہی ہیں، رشوت بھی چل رہا ہے، جھوٹ، فراڈ،
دھوکہ بازی، ناانصافی، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کا الحاکمین برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی رب العالمین برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، اور زنا کاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، عورتیں بازاروں میں کھلے عام پھرتی ہیں۔ جس عورت کو رب العالمین کی طرف سے یہ حکم تھا کہ 4 دیواری کے اندر رہنا ہے اور پردے میں رہنا ہے، آج عورت گھر کی 4 دیواری سے نکل کے اپنے چہرے سے دوپٹہ اتار کے برہنہ لباس پہن کے فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہوئے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، اور مرد حضرات ہیں عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو بتائیے پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہمارے پاس رب العالمین کی کتاب موجود ہے، گانے بجانے اتنے عام ہیں، ہماری شادیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہماری غمیاں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، رب العالمین دیکھ رہے ہیں، کتاب موجود ہے، علماء موجود ہیں، مساجد اور مدارس قرب و جوار میں موجود ہیں، اور وہیں پہ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، اور گانے گانے والیاں گانا گانے والے عام پھر رہے ہیں، اور گانے کے آلات وہ لوگ خرید رہے ہیں، اپنے گھروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے رب العالمین انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ شاید انسان سمجھ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، معصیت اور نافرمانیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جائے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ کے ناراضگی والے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے، تو پھر رب العالمین کی طرف سے عذاب تو آئیں گے۔ دیکھیے نا، مساجد مدارس موجود، علماء موجود، تبلیغ کرنے والے موجود، اور گھروں میں بیٹھنے والے مزے سے بیٹھے ہیں، سونے والے سو رہے ہیں، کاروبار میں مصروف وہ مصروف بھی ہیں۔ کیا خیال ہے کل کو کوئی عذر ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی علماء چل کے نہیں آئے، دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، ہمیں دین بتلانے والے نہیں آئے؟ اگر رب العالمین اتنا ہی پوچھ لیں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ مساجد تو تھی، تیرے گھر سے کتنی دور تھی، کیا ہر طرف سے اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی؟ تو پھر بتا کیا جواب دے گا؟ رب العالمین کو کیا جواب دے گا؟ آج ہم اگر بے نماز ہیں تو نہ رب کی مان رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں، نہ کتاب اللہ کی مان رہے ہیں۔ اگر مان رہے ہیں تو صرف اپنی ہی مان رہے ہیں، دل کیا تو پڑھ لیا، نہ کیا تو نہ پڑھ، تو پھر عذاب تو آئیں گے۔ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں کچھ تلاوت کرتا ہوں، حقیقت بات ہے دن بھی گزر گئے، ہفتے بھی گزر گئے، مہینے بھی گزر گئے، سال بھی گزر گئے، اور سال ہو گئے زندگی کے،
ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر جب ہم قرآن سے بھی دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، تو پھر بتائیے اللہ کے عذاب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جب قوم اسلام سے دور ہوتی ہے، زنا عام ہوتا ہے، فحاشی عریانی عام ہوتی ہے، گانا بجانا عام ہوتا ہے، شرابیں، نشہ اور جوا، یہ سب شیطانی عمل جو ہیں عام ہوتے ہیں، پھر جب عذاب رب العالمین بھیجتے ہیں، پھر رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ مقصد یہی ہوتا ہے، جھنجھوڑنا ہے، دل کو سمجھانا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، زلزلے بھی دیکھ رہے ہیں، اموات بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ گر رہے ہیں، اور کتنی کتنی قومیں اس کی زد میں آ کے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے مردے دفنا بھی رہے ہیں، اپنے کندھوں سے اٹھا بھی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں اور 2 نوافل پڑھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، نہیں آتے۔ تو پھر بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور پھر ہمیں اس عذاب کی فکر ہے کہ ہائے تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، جو سالہ سال سے سیلاب چلے آ رہے ہیں ان کی فکر نہیں کی، ان کی فکر نہیں کی۔ ایک سیلاب ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو بھی تباہ کر کے لے کے جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کر کے، ہماری فصلوں کو، سب کچھ کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ وہ سیلاب کون سا ہے؟ وہ شرک ہے، شرک ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کرتے جا رہا ہے۔ ہماری نسلوں کے پاس توحید نہیں بچی، ایمان نہیں بچا، اسلام نہیں بچا، تو پھر اس کی تو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کا اسلام بھی بچانا ہے، اپنا بھی بچانا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے۔ تو جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اور دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ ہے۔ اور ہمارے جو مفسرین ہوا کرتے تھے، شارحین، مفسرین، محدثین، اللہ والے، اولیاء کرام، جب اپنا محاسبہ کرتے نا، دیکھتے کہ یہ گناہ ہم کر لیں گے، اس کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور قیامت کے دن اس آگ کو برداشت کر لیں گے، کیا کرتے تھے؟ ایک ماچس کی ڈبیا نکالی اور لیٹر اس کو جلایا اور ہاتھ اوپر رکھا، کیا یہ آگ ہاتھ برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کر لے گا تو جہنم کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی، اگر یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اور جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ صحابہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زوردار آواز آئی، دھماکہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ 70 سال سے جہنم کے اندر گرایا گیا پتھر ہے، جو 70 سال مسلسل گرتا رہا ہے، آج اس کی تہ میں پہنچا ہے جس کی آواز آئی۔ کتنی گہری جہنم ہے۔ جہنم میں
لوگ جلتے جائیں گے، رب العالمین جہنم سے پوچھیں گے ہاں اب بھری ہے کہ نہیں، کہے گی اے اللہ ابھی تو نہیں بھری، کوئی اور لوگ ہوں تو اور بھی ڈال دو۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اور ایک سیلاب جو غیر اللہ کی عبادت ہے وہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہا ہے، اور ایک سیلاب بدعات کا چلا ہوا ہے جو ہم نے اسلام کے مقابلے میں بدعات کو ترجیح دی ہے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ بدعات کا سیلاب ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے فکر کی ہے اپنے بچوں کی بھی نیکی، اپنی بھی نیکی، آنے والی نسلوں کی بھی نیکی، اور اس کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے، اس سیلاب کو ہم نے روکنا ہے۔ اور ایک سیلاب یہ بھی ہے کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے مد مقابل ہم کئی اماموں کو ترجیح دے چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سیلاب ہے، اس کی بھی فکر کیے، ہم نے اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس کی بھی روک تھام کرنی ہے۔ شریعت وہی ہے، دین وہی ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل امین کو دے کے بھیجا۔ جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں، وحی کی شکل میں لے کے آتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتلاتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، قیامت تک رہے گا، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کبھی ہم نے اس اسلام کو دیکھا بھی ہے، کبھی سمجھا بھی ہے اس اسلام کو۔ اور اسی طرح ایک اور سیلاب ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے بانٹ دیا ہے۔ ایک اسلام تھا جس کے بارے حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو سارے کے سارے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام جو اترا تھا، دین جو مکمل ہو چکا تھا، ذرا سی کمی اور گنجائش اس میں نہیں تھی، ہم نے اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سب سے بڑا سیلاب ہے، اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر فرقوں میں تقسیم کر کے اپنی اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے اس کی بھی نہیں مان رہے۔ ٹھیک ہے، کہا ہے کہ میرا امام فلاں ہے، میرا امام فلاں ہے، میرا امام فلاں ہے۔ او بھائی امام ٹھیک ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، علم کو پڑھا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں کر رہے۔ کم از کم ان کی تو مان لو، اپنے امام کی تو مان لو، وہی تبلیغ کر رہے ہیں جو وحی الہی تھا، اپنی من مانی نہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں جی یہ 72 فرقے بنیں گے، 73 بنیں گے۔ او بھئی فرقوں کی بات کرتے کیوں؟ تمہارے پاس اصلی شکل میں اسلام موجود نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جو زندگی میں پیش آ جائے اور قرآن اور سنت اور شریعت اسلام میں نہ ملے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے لوگو جب کسی چیز میں تم اختلاف کرو تو اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا کے آنا ہے، اور اس فرقوں والے سیلاب سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے اسلام کو ماننا ہے، اسلامی تعلیمات کو ماننا ہے۔ اور اسی طرح ایک سیلاب یہ چلا آ رہا ہے جو نسلوں کی تباہی اور بربادی کر رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے، صلاۃ النبی چھوڑ دی۔ کوئی کس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی ہاتھ باندھ کے، کوئی کون سی دعا مانگ رہا ہے، کوئی جلدی کر رہا ہے، کوئی اطمینان سے پڑھ رہا ہے۔
یہ بھی ایک سیلاب ہے، دنیاوی سیلاب سے بچتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، تو اس سیلاب سے کیوں نہیں بچ رہے؟ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور خود ساختہ مسائل ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سنت کے اوپر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سنت کے مطابق بھی پھر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی رسم و رواج میں کھو چکے ہیں، اور رسم و رواج کو ہم دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی تو ایک سیلاب ہے، اس سے بھی تو بچنا ہے۔ خود ساختہ یہ رسم و رواج یہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ رسم ہے، رواج ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب رسم و رواج چھوڑنے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اور لوگ جو کہتے ہیں لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوتے، اور نہ ہم لوگوں کو کبھی راضی کر سکتے ہیں۔ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی بھی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ ہم نے تو دین اسلام کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، ہم تو زندگی گزارنا چاہتے ہیں دین اسلام کے مطابق۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سیلاب سے بچنے کے لیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے والے کام کرنے چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور ان عذابات کو دیکھ کے انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر نجات ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو گئی ہے تو پھر ہماری اس میں نجات ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، معصیت کو چھوڑیں، نافرمانیوں کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، بغض اور کینہ کو چھوڑیں، شرک اور بدعات کو چھوڑ دیں، رسم اور رواج کو چھوڑ دیں، صرف خالص اللہ کے دین اسلام کو اپنا لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ سارے سلسلے عذابات کے جو آتے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔